تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں اپنے ایک دوست حامد کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو کہانی آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہ صرف آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی کئی راتوں کی نیند اڑا دے۔ اس کہانی میں کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آج تک ہم لوگ نہیں سمجھ پائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان سوالات میں الجھ جائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، بقرعید کے بعد اکثر دوست احباب مل کر باربیکیو کی پارٹیز کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حامد اور اس کے دوستوں نے بھی ایک بار باربیکیو پارٹی کا پلان بنایا، لیکن اس دفعہ ان لوگوں نے پارٹی کو تھوڑا منفرد کرنے کے لیے اپنے پلان میں تھوڑی سی چینجز کی۔ عموماً ہوتا یہ تھا کہ ہر سال وہ اپنے دوست کے گھر کی چھت کے اوپر ہی باربیکیو پارٹی کیا کرتے تھے، لیکن کچھ نیا کرنے کے لیے انہوں نے اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ محلے کے پارک میں یہ باربیکیو پارٹی کی جائے۔ اور پھر یوں ہوا کہ لیٹ نائٹ تقریباً 10-11 بجے کے بعد باربیکیو پارٹی کا پروگرام شروع ہوا۔ جو لڑکے ہر سال باربیکیو پارٹیز بقرعید پہ کیا کرتے ہیں اور اگر اس وقت مجھے سن رہے ہیں تو وہ اچھی طرح سے اس ماحول کو سمجھ سکیں گے۔ پھر پارٹی شروع ہوئی اور سارے دوست احباب مل بیٹھے۔ مختلف باتیں ہوتی رہیں، تکے بوٹیاں بھونی جاتی رہیں، اندھیری رات میں بلب ٹمٹماتے رہے۔ بظاہر تو اس رات کی شروعات بہت ہی پرسکون تھی، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی رات آگے چلتے چلتے ان لوگوں کے لیے ایک نہ بھولنے والی خوفناک رات ثابت ہوگی۔ دوستوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کا اختتام آپ لوگوں کو ایک عجیب الجھن میں ڈال دے گا، تو یہ واقعہ آخر تک ضرور سنیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ پارٹی شروع ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، کافی سارے دوست جمع ہو چکے تھے سوائے ایک دو دوستوں کے۔ ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ جن دوستوں کا انتظار ہو رہا تھا ان میں سے ایک کا دوستوں کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر میسج آتا ہے۔ میسج یہ تھا کہ اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے اور اگر کوئی اس کی مدد کے لیے آ سکتا ہے تو فوراً آ جائے۔ اب یہ جو ان کا دوست تھا اس نے نئی گاڑی ہی خریدی تھی اور چلانی بھی اس نے اسی وقت شروع کی تھی، تو اس کا گاڑی چلانے میں اور گاڑی کی خرابی سمجھنے میں کچھ زیادہ تجربہ نہیں تھا، اور اس طرح سے گاڑی کے بند ہو جانے پہ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اب ہوا یوں کہ حامد 2-3 لڑکوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس طرف کو روانہ ہو گیا جہاں اس کے دوست نے پتہ بتایا تھا، جہاں پہ اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ اب وہ لوگ اس کی مدد کے لیے نکل تو گئے، لیکن وہ بار بار کال کرتا، بار بار میسیجز کرتا، اور حامد لوگ اس کو بار بار یقین دلاتے رہے کہ وہ لوگ بس اسی کی طرف آ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن نہ جانے کیوں وہ بار بار کال کرتا رہا، جیسے اس کو اس بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ لوگ اس کی مدد کو آ رہے ہیں۔ ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ اچانک سے اس کے میسیجز کچھ عجیب طرح کے آنے لگے۔ جیسے ایک میسیج میں وہ کہتا ہے کہ تم سب مجھے معاف کر دینا، میں ایک اچھا دوست ثابت نہیں ہوا۔ ایک میسیج میں وہ کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں صبح کا سورج نہیں دیکھ پاؤں گا۔ پھر ایک میسیج میں کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ حامد، میں کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، تم میرا یقین کرو، میں دل سے تمہارا دوست ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کسی بات کو لے کے مجھ سے خفا ہو، لیکن تم یقین کرو، تم جو بھی سوچتے ہو اس میں ذرہ برابر سچائی نہیں ہے۔
میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم بھی مجھے کبھی بھول نہ پاؤ گے۔ اب عجیب بات یہ بھی تھی کہ یہ سارے میسیجز وہ صرف اور صرف حامد کو پرسنل کر رہا تھا۔ اب جو حامد نے اس کے اس طرح کے عجیب میسیجز پڑھے تو اس نے اس کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس کو کال کرتا تو اس کا موبائل بند جاتا، لیکن واٹس ایپ پہ اس کے میسیجز برابر موصول ہوتے رہے، اور حامد بھی جب اس کے میسیجز کا رپلائی کرتا تو وہ بھی ڈیلیور ہو جاتے۔ حامد نے بار بار اس کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کال کنیکٹ نہیں ہوئی تو اس نے واٹس ایپ پہ ہی رپلائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کو مستقل تسلی دیتا رہا، بلکہ تھوڑا غصہ بھی ہوا کہ اس طرح کی بات اس وقت کرنے کی کیا تک بندی ہے۔ ابھی ان دونوں میں یہ تکرار جاری ہی تھی کہ وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں کی لوکیشن ان کے دوست نے سینڈ کی تھی، لیکن اب جو وہاں پہ پہنچے تو نہ تو ان کو وہ دوست نظر آیا اور نہ ہی اس کی گاڑی۔ ہاں، لیکن روڈ کے اوپر ٹائر کے کچھ عجیب نشانات بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا ڈسٹ بن بھی روڈ کے بیچ میں الٹا ہوا نظر آیا، جس سے یوں لگا کہ یہاں پر کچھ حادثہ تو ضرور ہوا ہے یا پھر کچھ بہت عجیب ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ کیا، اب وہ لوگ گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتفاق سے اسٹریٹ لائٹس بھی وہاں پہ نہیں چل رہی تھی، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک ایک کر کے وہ لوگ روڈ کے دونوں اطراف میں اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب ان لوگوں نے اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو سڑک کی بائیں طرف سڑک سے کافی دور ان کو ایک گاڑی الٹی ہوئی نظر آئی۔ جس لڑکے کی گاڑی پہ سب سے پہلی نظر پڑی تھی اس نے آواز دے کے باقی سارے دوستوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سارے بھاگتے ہوئے گاڑی کے پاس پہنچے تو وہ گاڑی ان کے اسی دوست کی تھی۔ حامد کا دوست بھی گاڑی کے اندر ہی موجود تھا، لیکن وہ اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہ تھا۔ ان لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ اس طرح سے گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا کہ وہ اس کو ذرا سا بھی گاڑی سے باہر نہیں نکال پائے۔ حامد کہتا ہے کہ ان لوگوں کا وہ دوست اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہیں تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا، جس کا ان کو بعد میں علم ہوا۔ کافی کوششوں کے باوجود وہ اس کو باہر نہیں نکال پائے تو انہوں نے پولیس کو کال کر دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد پولیس نے آ کر ان کے دوست کو گاڑی سے باہر نکالا۔ تب تک بھی ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور پھر جب اس کی باڈی کو ہاسپٹل لے کے گئے اور انویسٹیگیشن آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کسی بھی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ آخر کیوں کر ہوا اور کس طرح سے ہوا۔ گاڑی روڈ سے بہت دور، کافی دور الٹی پڑی ہوئی ملی تھی، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ گاڑی کس طرح سے اتنی دور تک جا کے الٹی ہو کے گری ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ جو لاسٹ میسیجز حامد کو اپنے اس دوست کے موصول ہوئے تھے وہ وقت تھا رات کے 2 بجے کا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کے دوست کی ڈیتھ 12:30 بجے ہی ہو چکی تھی۔ اس کا موبائل بھی اس کی پینٹ کی جیب میں سے برآمد ہوا تھا۔ اس کیس میں ساری باتیں ہی بہت عجیب تھیں کہ آخر اس کا ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوا، کیونکہ گاڑی پہ ٹکرانے کا کوئی نشان نہ تھا۔ گاڑی سڑک سے بہت دور الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا تو گاڑی سڑک سے اتنی دور کیسے گئی اور اس کو کس نے الٹا کیا؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب اس کے دوست کا انتقال ہی 12:30 بجے ہو چکا تھا تو 2 بجے تک کون حامد کو میسیجز کرتا رہا، اور وہ بھی اتنے عجیب و غریب۔ آج بھی وہ سارے میسیجز حامد کے پاس ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ اس نے وہ سارے میسیجز پولیس انویسٹیگیشن میں بھی پیش کر دیے تھے، لیکن پولیس بھی اس کیس کے اندر آج تک
किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी है। तो दोस्तों, आप लोग इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों के ख्याल से इन सारे सवालात के क्या जवाबात होंगे? क्या हुआ होगा उसके दोस्त के साथ? उसकी गाड़ी खुद ब खुद हवा में उड़कर इतनी दूर तक जाके कैसे गिरी होगी? और एक्सीडेंट के बारे में तो कुछ भी चलिए अखज़ किया जा सकता है, लेकिन जब एक शख्स का इंतकाल ही 12:30 बजे हो चुका था तो 2 बजे तक उसके मोबाइल से कौन मैसेजेस करता रहा, और वो भी इतने स्ट्रेंज मैसेजेस। तो दोस्तों, अपना और अपने आसपास तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए सच्चे वाक़े के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए, बेल आइकन पे क्लिक करते हुए, लाइक बटन दबाते हुए शेयर करते जाइए।